خالق کائنات فرما رہا ہے کہ لوگوں جب بھی میری دربار میں آنا چاہو تو کبھی بھی میری دربار میں ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ تو کوئی معصوم وسیلہ تلاش کر کے آنا۔ وسیلہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے وسیلہ بنانا تیرا کام نہیں ہے بلکہ وسیلہ تلاش کرنا تیرا کام ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن اہل بیت اعتراض کر لے اور کہے آپ کہہ رہے ہیں وسیلہ بھی خدا بناتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ بھی خدا بناتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے علی کو خلیفہ کیوں بنایا؟ ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے، دشمن علی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بنانا خدا کا کام ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے علی کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں پہلی بات اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ بھائی کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ علی تمہیں خلیفہ بنا دوں کیونکہ تو میرا بھائی ہے، کیونکہ تو میرا کزن ہے، کیونکہ تو میری بیٹی کا شوہر ہے۔ نہیں، بلکہ تاریخ بھی گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے، سنت رسول بھی گواہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے۔ رسول اپنی مرضی، قرآن کی آیت سورہ نجم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ رسول کبھی کچھ نہیں کہتا بلکہ یہ رسول وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ قرآن گارنٹی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ رسول اپنی طرف سے ہونٹ نہیں ہلاتا، یہ رسول اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر اس رسول نے کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا، اپنی مرضی سے نہیں حکم خدا سے اٹھایا، اگر ایک تاریخ کے واقعے کو دیکھ لیں، اگر اس رسول نے کسی کو پروان چڑھایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس رسول نے کسی کو اپنا جانشین بنایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس رسول نے کسی کو اپنے بستر پہ سلایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس رسول نے کسی سے اپنا نکاح پڑھوایا تو اپنی مرضی سے نہیں خدا کے حکم سے، اگر اس رسول نے کسی کو اپنی فتوحات کا علم بردار بنایا تو خدا کے حکم سے۔ عزیزان محترم، یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں، جہاں بھی کہتے ہیں، جسے بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں حکم خدا سے۔ اگر یہ رسول کسی کو نسانہ کا مصداق ٹھہراتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو اپنا نفس بناتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو ابناء میں شامل کرتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو خیبر میں علم دیتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو باب مدینۃ العلم کہتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو دار الحکمہ کہتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو مع القرآن کہتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو مع الحق کہتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کی مودت کو اجر رسالت قرار دیتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اور اگر یہ رسول میدان غدیر خم میں 1,00,000 سے زیادہ اصحاب کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو خدا کے حکم سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بھائی اب گنجائش نہیں رہی اعتراض کی. اعتراض نہ کرنا کہ رسول نے کیوں علی کو بنایا. آپ تو کہہ رہے ہیں خدا بناتا ہے. ارے احمق, اللہ کے حکم سے بنایا ہے. تمہیں علی مولا سے دشمنی ہے, علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے تو تو اعتراض کرتا ہے. عجیب لوگ ہیں وہ لوگ, ہر للو پنجو کے فضائل سنتے خوش ہوتے ہیں, علی کا نام سنتے ہیں چہرہ بگڑ جاتا ہے. عجیب بات ہے. علی مولا کے فضائل سنتے, اور جانتے ہیں دلیل کیا ہے, وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اور وجہ میں آپ کو اصحاب رسول کی زبانی سنا دیتا ہوں. نہیں, کیا وجہ ہے جو ان بعض لوگوں سے آج بھی ایسے خبیث ہیں جن سے علی مولا کے فضائل ہضم نہیں ہوتے, جن سے علی مولا کے فضائل برداشت نہیں ہوتے, جو کہتے ہیں یہ جو شیعہ اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں یہ بھی نکال دو. صلوات پڑھی آواز بلند. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا اللہم وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر صلوات. محمد وآل, ایک بار پھر صلوات. وعجل فرجهم. عجیب لوگ ہیں, ہر ایک کے فضائل سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں, بلکہ علی مولا سے دشمنی میں آ کر حدیثیں گڑھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ, تو اب انہوں نے کہا کہ علی کو تو گھٹا نہیں سکتے, دوسروں کو بڑھا دیں. تو شہر کی کھڑکیاں بھی بنا دیں, شہر کی چھتیں بھی بنا دیں. واہ بھائی واہ. اور کیا بنایا؟ واہ بھائی واہ, بہت چیزیں اور بھی بنا دی شہر کی. بھائی اب مولا کا مقام, کیونکہ ایک اہل سنت کے ہمارے بھائی ہیں, بزرگ عالم دین ہیں, ان سے پوچھا گیا, ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا, کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کی جھوٹی حدیثیں دوسروں کے بارے میں بننا شروع ہو گئیں. کہا کہ علی کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی علی کا مقام گرانے کی. انہوں نے دیکھا بھائی پوری کوشش کرتے ہیں مگر علی کا مقام گر نہیں سکتا, تو انہوں نے کہا چلو اپنوں کو تھوڑا سا بڑھا دیں, تھوڑی سی برابری ہو جائے. لیکن عزیزان محترم, وہ شخص جس سے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے, وہ شخص جو مولا علی کے فضائل کو سن کے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اصحاب رسول کیا کہہ رہے ہیں سنیے. اصحاب رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں, اور اصحاب رسول کے جملے میں بیان کر رہا ہوں, کوئی کسی عام انسان کا جملہ نہیں. اصحاب رسول, ہم اصحاب کی بڑی عزت کرتے ہیں, جیسے میں نے بتایا آپ کو, اصحاب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں. یہ شیعوں پہ تہمت ہے کہ شیعہ اصحاب کا احترام نہیں کرتا. میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں, ہم ان اصحاب پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں جنہوں نے اپنی جان رسول پہ قربان کر دی. ہم ان اصحاب پہ جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی رسول کی جان بچانے کے لیے. لیکن جو اپنی جان کو بچانے کے لیے رسول کو خطرے میں چھوڑ کے چلے گئے, تو پھر آپ خود ہی بتائیے کہ ہم نہیں مان سکتے, ہم نہیں برداشت کر سکتے یہ معاملہ. بلکہ میں ایک اور جملہ کہہ دوں, اس پہ غور کیجیے گا. بھائی آپ ڈاکٹر کے ہاں چلے گئے, کوئی بڑا ڈاکٹر ہے, اس کا کوئی سیکرٹری ہے, سیکرٹری کی تو کوئی ویسے ویلیو نہیں ہے, لیکن اب اس ڈاکٹر کی وجہ سے آپ سیکرٹری کو بھی ویلیو دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ایک ایم این اے ہے, ایم پی ہے, اس کا کوئی سیکرٹری ہے, سیکرٹری کی وجہ سے کوئی ویلیو نہیں, لیکن کیونکہ یہ ایم این اے کا, ایم پی کا سیکرٹری ہو گیا, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس سیکرٹری کی بھی عزت کرتے ہیں.
احترام بھی کرتے ہیں. یعنی اس سیکرٹری کی عزت اس ایم پی کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس سیکرٹری کی عزت اس ایم این اے کی وجہ سے, ایسے ہی ہے نا, اس سیکرٹری کی عزت اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب ایک سوال پوچھوں, یہی سیکرٹری اس ڈاکٹر کی بے عزتی کرے, نہیں آپ کہیں گے نا کامن سینس کی بات ہے, ارے سیکرٹری تیری عزت اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے, تیری عزت اس ایم پی ایم این اے کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور تو خود اس کی عزت نہیں کر رہا, تو میں تیری عزت کیسے کروں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے. لیکن واپس چلے, اصحاب رسول کا کمال کا جملہ, وہ لوگ جن سے مولا علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے وہ کون ہے؟ اصحاب رسول بتا رہے ہیں. اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جب بھی اگر کبھی ہم جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص اپنا ہے یا پرایا ہے, اصحاب رسول کہہ رہے ہیں, اصحاب رسول کہہ رہے ہیں جن کو ہمارے اہل سنت کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کون کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے, ہمارے اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں کہ اصحاب ستاروں کی مانند ہے, کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے. تو میں اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو کہتا ہوں آؤ اصحاب کی پیروی کرو. اصحاب کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب کہہ رہے ہیں رسول خدا کے زمانے میں جب بھی ہم جاننا چاہتے تھے یہ اپنا ہے یا پرایا ہے, یہ مومن ہے یا منافق ہے, توجہات کا طالب ہوں, تو اصحاب کہتے ہیں جب ہم رسول خدا کے زمانے میں جاننا چاہتے تھے یہ مومن ہے یا منافق ہے, اپنا ہے یا پرایا ہے, دوست ہے یا دشمن ہے, تو اصحاب کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ, ہم علی کا نام لے کر دیکھتے تھے, اگر چہرہ بگڑ جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے منافق ہے, اگر چہرہ خوش ہوتا تھا تو مومن ہے. یہ معیار اصحاب کا ہے بھائی, یہ کسی عام انسان کا نہیں. بس آج بھی دیکھ لیجئے گا جس کا چہرہ بگڑے نا مولا کے فضائل کو سن کے سمجھ لیجئے منافق ہے کمبخت. عزیزان محترم, وسیلہ خدا بناتا ہے, نبی کو بھی خدا نے بنایا, علی کو بھی خدا نے بنایا, بھائی آدم کو بھی خدا نے بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بنا رہا ہوں, یہ خدا کا کام ہے. خدا کے کام میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہو؟ یہ خدا کا کام ہے, خدا کو اپنا کام کرنے دو, تم اپنا کام کرو, تم بندے ہو بندے بن کے رہو, خدائی کے کاموں میں بیکار میں دخل نہ دو. اب وسیلے پہ گفتگو ہو رہی ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ. آپ نے سنا یہ کمبخت جب اس کے داڑھی کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تو نائی کے وسیلے سے داڑھی بنواتا ہے, جب اس کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تو جناب نائی کے وسیلے سے, جب بچے کی ضرورت پڑتی ہے تو بیوی کے وسیلے سے, جب کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو باورچی کے وسیلے سے, جب گھر بنانا ہوتا ہے تو مزدور کے وسیلے سے. دنیا میں قدم قدم پہ وسیلے کا قائل ہے, اسے بدعت نہیں کہتا, اسے شرک نہیں کہتا. اور جب ہم علی مولا کو وسیلہ بناتے ہیں تو بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے, اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بدعت کیوں ہے, شرک کیوں ہے. نعوذ باللہ, خدا کی قسم علی کو وسیلہ بنانا بدعت نہیں ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, کل میں نے آیت آپ کو سنائی, سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت 37, آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. کہ بھئی آدم نے جب توبہ اپنی منوانا چاہی, خدایا مجھے بخش دے, تو اللہ نے کیا کہا, آدم مجھے واسطہ دے محمد کا, مجھے واسطہ دے علی کا, مجھے واسطہ دے فاطمہ کا, مجھے واسطہ دے حسن کا, مجھے واسطہ دے حسین کا. پنجتن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. اب اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا تھا نا, حضرت آدم اللہ کا نبی ہے, اللہ نے حضرت آدم کو خود بنایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ کہہ رہے میں نے بنایا ہے اور میں نے اسے خلیفہ بنایا ہے. اب اللہ سے ڈائریکٹ جب کنیکشن میں ہے تو پھر یہ وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تھی بھی نہیں, کیا کہنا جی, واہ بھائی واہ. اب دیکھیں ہمارے بھائی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ساتھ میں میرے بیٹھا ہوا ہے, مجھے پانی چاہیے, اس کے پاس پانی ہے, تو میں اس تیسرے کو کیوں بولوں کہ تو آ مجھے پانی دے؟ یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے پاس ہے, ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے, تو میں اسے بولوں گا محمد بھائی, علی بھائی, حیدر بھائی پانی دے دو. میں وہ دور کو کیوں بولوں تو ادھر آ, تو پانی دے, اور اس کو پانی دے, اور پھر یہ مجھے پانی دے. یہ وسیلے کے انکار کرنے والے ایسے کوئی بہانے لے کر آتے ہیں. تو اگر یہ تمہیں
غلط بات لگ رہی ہے تو خدا سے پوچھ لینا، خدایا آدم تو ڈائریکٹ تجھ سے کنیکٹڈ تھا نا، آدم تو ڈائریکٹ تجھ سے کنیکٹ تھا نا، تو پھر یہ آدم کو تو نے کیوں کہا کہ مجھے محمد کا واسطہ دے، مجھے علی کا واسطہ دے، مجھے پنجتن کا واسطہ دے؟ یہ کہہ کر اللہ بتا رہا ہے اے لوگو تم اس قابل نہیں کہ ڈائریکٹ میری دربار میں آؤ۔ عزادارو کس بات میں تم کم ہو، عزادارو کس بات میں تم کم ہو۔